ساتھ ہی اشرف مہتاب صاحب کا میں مشکور ہوں. آپ ایک طویل ایکسپیرینس رکھتے ہیں اکنامک رپورٹنگ کے حوالے سے. نئی بات اخبار کے آپ چیف رپورٹر ہیں اور چیزوں کو اکنامکس کو بہت بہتر طور پر سمجھتے ہیں. آج جو خبریں آئی ہیں اشرف مہتاب صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ ان سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ اچھی خبریں نہیں ہیں. 3 بڑی خبریں ہیں اور تینوں ہی جو ہیں وہ مہنگائی کے حوالے سے ہی ہیں. کہیں پہ ریلیف کی بات نہیں جو کہ اکثر کی جاتی ہے غریب کے لیے. حکمران جب بھی آتے ہیں ووٹ لیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے جا رہے ہیں اوپر، لیکن وہ ریلیف نہیں نظر آیا. اس میں نمبر 1 آپ نے ڈالر کی بات کی. اتنی بڑی چھلانگ لگائی ڈالر نے. جس طرح پیٹرول ایک ہی دن میں 35 پہ مہنگا کیا، پھر 22 پہ کیا، اب یہ اسی طرح سے اس نے بھی چھلانگ لگائی ہے. تو یہ کوئی لمحہ اچھا نہیں ہے ہمارے لیے، یہ مہنگائی کا سبب بنے گا. اس کے بعد سونے کی قیمت میں ایک دن کے اندر 11,000 روپے، 11,000 روپے اس میں اضافہ ہوا اور وہ 2,07,000 کی سطح پہ آ کے رکا. اسی طرح سود کی بات کی جائے، شرح سود کی، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اسٹیٹ پہ اس میں 3% اضافہ کر دیا ہے. اور ہوتا تھا 50 پوائنٹ اور متلازہ پوائنٹ 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ، لیکن 3 پوائنٹ. اور وہ جو 20% آپ کہہ رہے ہیں وہ 20 نہیں ہوگا، وہ 24 سے 25% ہوگا. وہ کیسے ہوگا کہ اس کے اوپر ایک کائبر ریٹ بھی ہوتا ہے، وہ 3% کے قریب جو ہے وہ ڈال لیں آپ، 23% بن گیا. پھر 1-2% مارجن ہوتا ہے بینکوں کا، وہ جب آپ ڈالیں گے تو 25% ہوگا. تو مجھے یہ بتائیں کہ فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ کون لے گا قرضہ؟ حکومت اس وقت قرضے لے رہی ہے سب سے زیادہ جو کمرشل بینکوں سے. تو پھر لامحالہ اس کے قرضوں میں اضافہ ہوگا، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار رہے ہیں. بینکوں کی اگر بات کریں تو جو نجی شعبہ ہے وہ اس وقت قرضے نہیں لے رہا، دیکھا جائے تو بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن سب سے زیادہ قرضے جو لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنلی لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ حکومت لے رہی ہے. تو نقصان اپنا بھی کر رہی ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو تمام اشیاء ضرورت ہیں، جن میں گھی، تیل، چینی، آٹا، دالیں اور بسکٹ، چائے، ڈبہ، یہ دودھ وغیرہ جو ہے سب مہنگے پہلے ہو گئے ہیں. پہلے اگر بات کریں گھی کی، اشرف مہتاب صاحب میں قیمتوں پہ بھی جاؤں گا. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں. ان کے آنے سے آپ بھی آپٹمسٹک تھے، اچھی باتیں کرتے تھے کہ یہ سب کچھ. لیکن میں وہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. مجھے وہ اس پہ ندامت سی فیل ہو رہی ہے جو میں نے سوچا تھا، کیونکہ ماضی دیکھا جاتا ہے کسی کا اور ماضی دیکھ کے بات کی جاتی ہے. سی وی جو ہے اسحاق ڈار صاحب کی ابھی تک بڑی زبردست لیکن نہیں ہوئی نا. جب انہوں نے شیخ شی سے بیٹ لگائی تو نیچے لے گئے ڈالر کو. جب عوام کے ساتھ بیٹر لگائی کہ میں اس کو 200 سے نیچے لے آؤں گا، تو عوام پتہ تھا کہ عوام میں سے کیا کر لینا کسی نے. سیاستدان تو پھر اب جہاں بھی جاتے ہیں بدنام کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو. تو کیا ہوا کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کی کم لانے کرنے کی بجائے وہ 100 روپے سے اوپر دے چلا گیا. اسحاق ڈار صاحب کی ناکامی کی وجہ کیا آپ کی نظر میں؟ سب سے بڑی بات ہے وہ ایک ہی مثال میں دیتا ہوں، جدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے. جدے گھر نہیں آٹا اور عقل دا بھی گھاٹا. جدو ساڈے کو پیسے ہی نہیں ہے، ڈالر ہی نہیں ہے، ہم نے وہ جو تجارت کرنی ہے، جو چیزیں لینی ہے، لانے تھے نا. اسحاق ڈار نے لانے تھے. ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے سعودیہ کے ساتھ، بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے. یو ای کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، چین کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، ترکی کے ساتھ تعلقات تھے، امریکہ کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ جو بائیڈن کے ساتھ بڑی تھی. تو دنیا کے ساتھ ہم سمجھ رہے تھے کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور ان کے آنے کے بعد تعلقات ہونا اور بات ہے، پالیسی ملکوں کی جو ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. پالیسی ان کی اس وقت ہمیں ٹائٹ کرنے کی، سکریو کرنے کی، مزید جو دلنے کی جسے کہتے ہیں نا، ہمیں پیسنے کی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہو جائیں کسی نہ کسی طرح سے، ایک ایسا ہو جائے تاکہ ہمارے کیا فائدہ ہے. یہ فائدہ یہی ہے نا کہ ہم جب ڈیفالٹ ہو جائیں گے تو ہم پہ وہ لگا دیں گے امپلیمنٹ، وہ مختلف جو ہے تو ان کے پیسے مارے جائیں گے. ہمیں کہیں گے آپ آئٹم بم نہیں سنبھال سکتے، آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، تو آپ ایٹم بم بھی نہیں سنبھال سکتے. آپ کا وہ ساتھ جو وہ کدھر جائے گا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کے پاس جانے کے بجائے، اگر جو ہمارے اتنے بڑے لوگ ہیں یہاں پہ، مالدار لوگ ہیں، وہ کہتے بھی رہے ہیں، ان کو کہہ بھی رہے ہیں کہ یار ہمیں بٹھائیں، ہم سولوشن نکالتے ہیں اس کا، تو کیا وجہ کیوں نہیں بٹھاتے ان کو؟ مجھے یہ بتائیں نا کیا وجہ کیا ہے. آپ کے گھر کے ساتھ والے گھر والا کہہ رہا ہے کہ یار میں آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے ساتھ بات تو کریں نا. تو آپ کہتے ہیں میں تیرے ساتھ بات نہیں کرنی، میں جا کے 5000 کلومیٹر بات کروں گا وہاں وہ IMF کے پاس امریکہ جا کے. تو مجھے یہ بتائیں جب یہ ساری صورتحال ہوگی، اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں بڑے خواب دکھائے گئے تھے، بڑی باتیں کی گئی تھی. پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل سر، آپ بڑا اس کو قریب سے دیکھتے رہے، مانیٹر کرتے رہے، پاکستان کی پالیسیز کو بھی دیکھتے رہے. آپ نے مفتاح صاحب کے حوالے سے بھی میری آپ سے ڈسکشن رہی ہے، آپ نے یہاں پر رہنمائی بھی کی. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت کیا وجوہات ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ناکام ہو گئے ہیں، یہ درست ہے؟ اور اگر یہ درست ہے تو یہ کیوں ہے؟
مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی 5-6 سال پیچھے جانا چاہ رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہے 2017-18 میں اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو مینیج کیا، ایون کنٹرول کیا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ڈالر تھا انڈر فکس ایکسچینج ریٹ، اور یہ گورنمنٹس کرتی ہیں اپنے الیکشن ایئرز میں. اس کے بعد جب اگلی گورنمنٹ آئی ہے تو اس نے ڈالرز کو فلی فری چھوڑ دیا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک فل فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ. تو اس کا جو امپیکٹ ہوا، جو ایفیکٹ ہوا ہے، یعنی جو میکرو اکنامک شاک وہاں سے شروع ہوا 2017-18 سے دین آنورڈ، تو ہم اس وقت جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. اب اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ پالیسی ریٹ جو ہے، جس سے میرے دوست نے کہا کہ یہ 20% نہیں ہے، یہ 24-25% ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو فالو کیا ہے. کیونکہ امریکہ جو ہے کہ ان کی جو پہلے پالیسی تھی انفلیشن اسکائی راکٹنگ پالیسی، اس کو انہوں نے چینج کر کے جو ہے ہاکس مانیٹری پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ کی ہے جسٹ ٹو کنٹرول دا انفلیشن. مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ بھی الیکشن ایئر جو کہ 2023 میں ایکسپیکٹڈ ہے، اس میں گورنمنٹ نے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے ایک پالیسی ریٹ تھرو اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو 17 سے 20% پہ لے گئے تاکہ انفلیشن کنٹرول ہو. نہیں، انفلیشن جو ہے ایک منٹ سر، عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شرح سود بڑھنے سے مہنگائی بڑھے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنٹرول ہوگی؟ یہ انٹینشن ہے کہ جی پالیسی ریٹ جو ہے زیادہ کرنے سے لوگ زیادہ قرضے نہیں لیں گے، زیادہ ایکسپینڈیچرز نہیں کریں گے، مے بی انفلیشن کنٹرول ہو جائے. یہ مجھے اس پالیسی میں نظر آیا ہے. لیکن میری اس پہ اکنامکس یہ کہہ رہی ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ کسی ایک فیکٹر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. دیر آر 101 فیکٹرز جس سے انفلیشن جو ہے کنٹرول ہو سکتا ہے. نہیں، انفلیشن کو آپ ایک طرف رہنے دیں. نجی شعبہ جب کاروبار کرنے کی طرف جاتا ہے تو وہ قرضوں کی طرف جاتا ہے. اگر وہ قرضے جو ہیں بڑے شرح سود پر چلے جائیں گے اور وہ شرح سود واپس کرنی ممکن نہیں رہے گی، نہ کوئی قرضے لے گا، نہ کوئی کاروبار کرے گا، نہ کوئی روزگار دے گا، تو یہ تو بے روزگاری اور مہنگائی کی انتہا ہو جائے گی. میں اسی طرف آنے چاہ رہا ہوں کہ اس سے کیا ہوگا کہ انویسٹر جو ہے وہ قرضہ نہیں لے گا، انویسٹر جو ہے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. پہلے بے روزگاری ہے، روزگار نہیں ملے گا. جو مہنگائی اس وقت گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے تھرو CPI کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے 31% ہے، یہ مہنگائی جو ہے یہ 50 سے کہیں زیادہ جو ہے یہ ہوگی. اور اس سے عام آدمی نے تو افیکٹ ہونا ہے. عام آدمی جو ہے افیکٹ ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے یہ پالیسی بنائی ہے وہ بھی اس سے افیکٹ ہوں گے، وہ بھی اس سے سیاسی طور پر جو ہے اس سے افیکٹ ہوں گے. لیکن آپ کو صرف ایک وجہ نظر آ رہی ہے کہ کیونکہ ہم نے ڈالر کو کھلا چھوڑ دیا تھا اور وہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر آ گیا تھا اور یہ اوپن مارکیٹ کے اوپر آ گیا تھا کہ وہ اس کا جو ہے طے کرے گی، تو ساری خرابی وہاں سے شروع ہوئی ہے. ڈالر کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ یہ پالیسی ریٹ زیادہ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا مارکیٹ میں افیکٹ ہوتا ہے. اور دوسری جو بڑی وجہ ہے کہ جو IMF نے پتہ نہیں کیوں جو ہم پہ یہ کنڈیشن یہ امپوز وہ کرنے جا رہا ہے کہ جی آپ ایکسچینج ریٹ کو ڈیمانڈ اور مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیں، فلی فلیکسیبل ہونا چاہیے. یہ ایڈوانس کنٹریز میں ہو سکتا ہے. ڈیولپنگ کنٹریز میں اسٹڈیز بتا رہی ہیں کہ آپ ایکسچینج ریٹ کو فلی فلیکسیبل نہیں چھوڑ سکتے.